بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے عزیزو، طلبہ طالبات، ایک علم ہے مجھے کھانا کیسے کھانا ہے، کپڑا کیسے بنانا ہے، سواری کیسے بنانی ہے، گھر کیسے بنانا ہے، سڑکیں کیسے بنانی ہیں، جہاز کیسے بنانے ہیں، گاڑیاں۔ دو لفظوں میں ضروریات زندگی کا علم۔ اس میں آپ، میں اور جانور، پرندے درندے، سانپ بچھو سب برابر ہیں، ایک جیسے۔ بلکہ جانوروں کو ہم سے ایک درجے کی فوقیت حاصل ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان کے علاوہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یہ چونٹی 1 سینٹی میٹر دیکھ سکتی ہے، آپ نے اس کی لائن دیکھی ہے کیسے بناتی ہے، کہاں سے سیکھا ہے اس نے؟ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ پھر وہ اپنے اندر نیچے گھر کیسے بناتی ہے اور خوراک کیسے اکٹھا کرتی ہے، دانے کو کیسے 4 ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہے تاکہ نمی کی وجہ سے اگ نہ پڑے، بارش کی آمد سے پہلے ہی بارش کے آمد کا اسے پتہ چل جاتا ہے، اس کے پاس کون سے سائنسی آلات ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ انسان کے علاوہ ہر مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ ہے۔ آپ شیر کے آگے گھاس رکھو وہ بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ بکری کے آگے پلاؤ رکھو، گوشت رکھو، وہ بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی، چونکہ ان کے اندر علم ہے کہ گھاس، شیر کہتا ہے میری غذا نہیں، گوشت بکری کہتی ہے میری غذا نہیں۔ یہ وہ ماں کے پیٹ سے وہ علم لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ عقاب کو اڑان اور جھپٹنا اور پلٹنا یہ اللہ نے انڈے سے ہی سکھا دیا ہوتا ہے۔ سانپ کے منہ میں زہر ہے، اسے کون بتاتا ہے؟ مادہ سانپ تو انڈے دے کے چلی جاتی ہے، رکتی نہیں۔ اگر وہ رکے تو سانپ ایک واحد مخلوق ہے جو اپنے بچوں کو خود ہی کھا جاتا ہے، تو اس کو بھی باقی رکھنا ہے تو انڈے دے کے چلی جاتی ہے۔ جب وہ سانپ کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے، اسے نہیں پتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک تھیلی ہے جس میں زہر ہے، مجھے یوں ڈسنا ہے اور یوں جھپٹنا ہے۔ یہ میں آپ کو مثالوں سے اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں کہ کس خوبصورت انداز میں کتا بھاگا بھاگا آئے گا، سامنے پانی آئے گا، چھلانگ لگائے گا چونکہ اسے تیرنا آتا ہے۔ ہرن آئے گا بھاگا بھاگا، پانی دے کے چھلانگ لگائے گا، اسے تیرنا آتا ہے۔ ہاتھی آئے گا بھاگا بھاگا، پانی دے کے کھڑا ہو جائے گا، کبھی اندر نہیں چھلانگ، پہلے وہ اپنا پاؤں اندر کرے گا ایسے، کب پیر لگتا ہے کہ نہیں لگتا، جب وہ لگ جاتا ہے پھر وہ اگلا قدم رکھ، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں تو بوری دی بوری، میں تو ڈوب جاؤں نا۔ لہٰذا وہ ایک دم نہیں چھلانگ لگاتا جیسے باقی جانور چھلانگ لگاتے ہیں۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے علاوہ سب کے پاس علم ہے زندگی گزارنے کا، اور ان کو یہ فضیلت ہے کہ وہ علم پیدائشی طور پر جانتے ہیں اور اپنے علم کے خلاف بالکل نہیں کرتے۔ اب مار کے رکھ دو بکری کو، آپ اسے گوشت نہیں کھلا سکتے، اور اب مار دو گولی شیر کو، آپ اسے گھاس نہیں کھلا سکتے۔ ہم پیدائشی طور پر جاہل ہوتے ہیں، ہمارے سامنے امتحان ہے، ہم 2 علم ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایک غلط علم ہے، ایک صحیح علم ہے۔ ضروریات زندگی میں ایک غلط علم ہے، ایک صحیح علم ہے۔ تو ہم صحیح علم بھی سیکھتے ہیں، غلط علم بھی سیکھتے ہیں،
اور صحیح علم سیکھ کر بھی غلط کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی، بکری اپنے پرہیز پر ایسی قائم ہے کہ مر جائے گی، پرہیز نہیں توڑے گی۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، شوگر ہو گئی ہے، سامنے برفی تو رکھو، پھر ویکھو کردہ کی وہ اپنے آپ کو کہے گا ادھی گولی ود کھا لوں۔ ٹھیک، چاہے وہ کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور لیڈی ڈاکٹر ہے، یہ ہمارے اندر ایک کمی ہے کہ ہم اپنے صحیح علم کے بھی خلاف کرتے ہیں۔ دل کے ڈاکٹر لکھ رہے ہوتے ہیں سگریٹ نہیں پینا، سگریٹ نہیں پینا، آپ اندر بیٹھ کے سوٹا لا رہے ہوں گے۔ یہ انسانی کمزوری ہے۔ تو ایک ہے ضروریات زندگی کا علم، اس میں انسان اور جانور برابر ہیں۔ ایک مچھلی ہے ایل، سانپ کی طرح ہوتی ہے، سانپ۔ اس مچھلی کو انڈے دینے کے لیے صرف ایک جگہ 7 سمندر میں ہے، وہ ہے برموڈا، جنوبی امریکہ کی طرف۔ کراچی سے ایل سفر کرے گی، ساؤتھ افریقہ سے کرے گی، نارتھ امریکہ سے کرے گی، یورپ سے کرے گی، یہ سب وہاں جا کے انڈے دیتی ہیں، اور پورے 7 سمندر میں کہیں ایسا ٹیمپریچر نہیں جہاں اس کا انڈا پروان چڑھے۔ تو اس کو پتہ کون بتاتا ہے کہ تو نے 10,000 کلومیٹر کراچی سے سفر کر کے وہاں پہنچنا ہے؟ کوئی راستے میں سائن بورڈ کوئی نہیں ہے، اور کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے، اس اندھیرے میں چلتے 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 این وہاں پہنچتی، انڈے دیتی ہے، اور انڈے دے کے زندہ نہیں رہتی، مر جاتی، اس کے بچے پیدا ہوتے۔ اس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ میری ماں کراچی سے آئی تھی یا کیپ ٹاؤن سے آئی تھی، اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ میری ماں بحیرہ عرب سے آئی تھی یا عدن سے آئی تھی یا صومالیہ کے سمندر سے آئی تھی۔ لیکن جب یہ پروان ہو کر یوں پھیلتے ہیں تو میرے رب کی قسم بچو، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کراچی کی ایل بھٹک کے جدے چلی گئی ہو، اور جدے کی ایل بھٹک کے وہ عدن چلی گئی ہو، اور عدن کی ایل بھٹک کے وہ نارتھ امریکہ چلی گئی ہو، اور نارتھ امریکہ والی راستہ گم کر کے وہ ساؤتھ افریقہ چلی گئی ہو۔ ایسا آج تک نہیں ہوا۔ تو اگر ہمارا کمال بھی یہیں تک رہ جائے کہ جہاز کیسے بنانا ہے، گاڑی کیسے بنانی ہے، گھر کیسے بنانا ہے، کپڑا کیسے بنانا ہے، کھانا کیسے بنانا ہے، تو ہمارے جانور میں کیا فرق ہے؟ ایک علم اس سے اوپر ہے، وہ جانوروں کو، مخلوقات کو وہ بھی حاصل ہے، ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ وہ علم ہے جس پر کامیابی ناکامی کا دار و مدار ہے، وہ علم ہے جس پر جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے، وہ علم ہے جس پر اندر کے چین، سکون، بے سکونی کا دار۔ آج دنیا کتنے نشوں میں چلی گئی، کتنے ڈوب، جتنے ملک ترقی یافتہ ہیں اتنے زیادہ نشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں اس علم کا پتہ نہیں جہاں سے سکون ملتا ہے، تو انہوں نے نشوں میں اپنے آپ کو دھکا دے دیا۔ جنید جمشید کے اللہ درجے بلند کرے، میں ایک جگہ بیٹھا تھا، وہاں ٹی وی چل رہا تھا، تو میں نے دیکھا اسکرین پر ایک بڑا خوبصورت نوجوان ڈانس کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ 10-12 لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں۔ تو میرے جی میں آتا ہے کہ اسے کون ہدایت دے گا، اور یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے اور اس طرح مر گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ یہ مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے، اور دل میں خیال آ رہا ہے کہ اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی، کہ جائے گا کون اس کے پاس۔ 4 مہینے بعد میں کراچی میں ہوں، ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے کہ ایک پاکستانی گلوکار آپ کو ملانا ہے۔ میں نے کہا ملا دو۔ جب وہ اندر آتا ہے تو وہ وہی ہے جس کو میں سکرین پہ دیکھتا ہوں، جنید جمشید۔ اس وقت پیک 97، جتنا نام جنید نے میوزک میں کمایا ہے کسی نے نہیں کمایا، جتنا پیسہ، جتنا نام، جتنا فیم، جتنی محبت نسل میں کسی نے نہیں۔ تو میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام جنید ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کہا میرا میوزک سے تعلق ہے۔ میں نے کہا آپ گاتے ہیں بجاتے ہیں؟ کہنے لگا جی میں گاتا ہوں، دل دل پاکستان میں نے گایا ہے۔ میں کہا اچھا۔ میں نے اس سے بات شروع کی، مجھے نہیں پتا میں نے کیا بات کی، تو
تو وہ نا پہلے یوں منہ چھپا کے بیٹھا تھا، پھر اس نے یوں کپڑا ہٹا دیا اور ایسے کر کے میری سنتا رہا. پھر مجھ سے کہنے لگا ایک سوال کروں؟ میں کہا کروں. کہا ایک پاکستانی نوجوان جو خواب دیکھتا ہے کبھی ایسا ہوتا کہ ایسا ہوتا، اور جس گلیمر کو وہ خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی میرے پاس موجود ہے. اور میں تو اسے دیکھ چکا تھا اسکرین پر، وہ فزیکلی میرے پاس موجود ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یہاں اندھیرا ہے، اور یہاں کہنے لگا یہ خالی ہے، یہ خالی. ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہے، پھر یہ کیوں ہے؟ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کے لیے کوئی ساحل کوئی نہیں. کیا خوبصورت بات اس نے کی. میں نے کہا تو بہت آسان بات. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا تمہیں درد ہو رہا ہے اس گھٹنے میں، تم میڈیسن لگا رہے ہو ٹیوب اس گھٹنے پر، یہاں درد نہیں، دوا لگانے کا فائدہ کوئی نہیں. یہاں درد ہے، یہاں دوا جا نہیں رہا، تو تم ٹھیک کیسے ہوگے؟ کہنے لگا میں نہیں سمجھا. میں نے کہا یہ جو خلا ہے تیرے جسم میں نہیں، تیری روح میں ہے. روح کو لڑکی کا نہیں پتہ، روح کو میوزک کا نہیں پتہ، روح کو شراب کا نہیں پتہ، نشے کا نہیں پتہ. اسے صرف دو کا پتہ ہے، ایک اللہ جس نے اسے بنایا، اور ایک اللہ کا نبی جس نے اسے اس کا صحیح طریقہ سمجھایا. ان دو کے علاوہ کوئی غذا روح کی نہیں. میں کہا تم میں بھوک لگی ہو گا سکتے ہو کہ نہیں؟ پیاس لگی ہو گا سکتے ہو؟ نہیں. نیند چڑھی ہوئی ہو گا سکتے ہو؟ نہیں. کیونکہ جسم کی ڈیمانڈ تم پوری نہیں کر رہے ہو تو تم گا نہیں سکتے ہو. ایسے ہی روح میں ایک فریاد اٹھتی ہے جب اسے آپ اللہ کا تعلق نہیں دیتے، جب آپ نماز نہیں پڑھتے، جب آپ سچ نہیں بولتے، جب آپ حرام سے نہیں بچتے، جب آپ جھوٹ سے نہیں بچتے، جب آپ نافرمانی سے نہیں بچتے، جب آپ نشوں سے نہیں بچتے ہو، تو پھر اس کے اندر ایک فریاد پیدا ہوتی ہے، ایک پکار پیدا ہوتی ہے. وہ فریاد اور پکار وہ ڈپریشن بنتی ہے، وہ اینزائٹی بنتی ہے. وہ بیماری کچھ نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اسے بھوک ہے تم روٹی نہیں کھلا رہے، اسے پیاس ہے تم پانی نہیں. دیکھو میں نے پانی ساتھ رکھا ہوا ہے پینے کے لیے کہ میں نے بیان کرنا تو مجھے پانی ساتھ پینا ہے. تو ایسے ہی روح میں ایک پکار اٹھتے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی قسم جنت میں بھی جا کر جب اللہ سامنے آئے گا نا تو کسی کو نہ حوریں یاد رہیں گی، نہ کھانے یاد رہیں گے. یا اللہ بس تجھے ہی دیکھتے رہیں، اور کچھ نہیں چاہیے، تیرا دیدار ہو، اور کچھ نہیں چاہیے. یہ ایسی چیز ہے. اور میرا آج کا معاشرہ اور آج کا ملک اور آج کی دنیا وہ اللہ کو نہیں ڈھونڈ رہے، وہ لذتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور لذتوں کو نشوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور گاڑی میں ڈھونڈ رہے ہیں، سیاست میں ڈھونڈ رہے ہیں، حکومت میں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ مختلف قسم کی عیاشیوں بدماشیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ جتنا اس میں آگے جاتے ہیں اتنا کانٹوں سے دامن بھرتا چلا جاتا ہے، اور وہ کانٹے روح میں چبھتے ہیں. ہر گناہ وہ روح میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے، اور دل میں خنجر کی طرح وہ آ کے وار کرتا ہے، اور پھر اس سے زندگیوں میں ویرانیاں وحشتیں، ویرانیاں وحشتیں. میرے کالج کے دور کا تھا پاپ سنگر ایلوس پریسلے. جب میں لاہور پڑھتا تھا تو وہ ہمارا آئیڈیل ہوتا تھا. وہ نشے کر 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 ٹوائلٹ میں مر گیا. جس دن وہ مرا تھا کتنی لڑکیاں خودکشی کر گئی تھیں اس کے پیچھے، اور وہ تھکی ہوئی زندگی برباد کر گیا اپنے آپ کو، نشوں میں تباہ کر گیا اپنے آپ کو. کہ جب انسان اللہ سے ٹوٹتا ہے، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، پڑھا ہو ان پڑھ ہو، جب وہ اللہ سے ٹوٹتا ہے، جب اللہ کے نبی سے ٹوٹتا ہے، تو کٹی پتنگ کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ جس گاڑی کے چلتے بریک فیل ہو جائیں اس کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ پانی جب طوفان بن کے نکلتا ہے تو اس کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ میرے رب کی قسم بچو، اب میرا سرمایہ ہو، یہ سب میرا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے، میرا نہیں، یہ میرے دیس کا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے. ہم عصر کے قریب ہیں، آپ کی ابھی ظہر بھی نہیں ہوئی ہے. جو کائنات ہے، جو قانون ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ نسل جنہیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ اپنے اللہ کو پہچان لیں، یہ اپنے نبی کو پہچان لیں.
کہ ایک علم وہ ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، ایک علم وہ ہے کہ وہ ہے کون، ایک علم وہ ہے کہ وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، ایک علم وہ ہے کہ یہ زندگی کا کارواں کیا ہے، یہ موت کیا ہے، یہ مقصد زندگی کا علم ہے۔ یہ نہ سیکھا تو سب کچھ گیا۔ تمہارے جیسے بچے گئے کشتی کی سیر کو، ملا دیہاتی ایک نے کہا چاچا تینوں فزکس آمدی ہو سکے، پتر نہ ہی آج سنیا، کہ تیری ادھی زندگی برباد ہو گئی۔ دوسرے نے پوچھا چاچا تینوں کیمسٹری آمدی ہے، کہ پتر میں تو نہ ہی آج سنیا، کہ چاچا تیری ادھی زندگی برباد ہو۔ تیسرے نے پوچھا چاچا زالوجی آمدی ہے، کہ نہیں پتر پتہ نہیں کی بلا ہے، کہ چاچا تیری ادھی زندگی برباد ہو گئی۔ دریا میں طوفانی موج آ گئی، کشتی ڈولنے لگی، چاچا بولے پتر وہ تیرنا آمدہ ہے، پترو تیرنا آمدہ ہے، کہ چاچا کوئی نہیں ہے، کہ میری ادھی گئی توڑی ساری گئی۔ تو بچو تم کامسیٹ کی ڈگریاں لے لو یا ہارورڈ کی لے لو یا کیمبرج کی لے لو، آکسفورڈ کی لے لو، اگر اللہ کو نہیں جانا تو اللہ کی قسم ساری زندگی برباد ہو گئی، اللہ کی قسم برباد ہو گئی۔ کبھی وہ شخص نہ دنیا کا سکون دیکھ سکتا ہے اور آخرت کا تو کیسے دیکھے گا جس نے اللہ کو نہ پہچانا۔ اس لیے ہمارے اندر ایک علم موجود ہے، قرآن، جس علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکا۔ آج تک میرے رب کا قرآن چیلنج کر رہا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، لاؤ اس جیسی ایک سطر لکھ دو، ایک سورت لکھ دو، ایک لفظ دیکھ دو۔ ساری دنیا میں آج عربی پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، کیا کیا تہ تک چلے گئے ہیں، لیکن قرآن کی ایک سطر نہیں کوئی لکھ سکا کہ یہ میرے رب کا وہ کلام ہے جو اس کی زبان سے نکلا ہے اور میرے نبی کے دل پر اترا ہے۔ اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل لایا ہے، علی قلبک، میرے نبی کے دل پر لایا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ میرا نبی ہمیں سنائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ علم بھی بچوں سیکھو۔ کون ہے بنانے والا؟ کس نے آسمان کھڑا؟ یہ کسی نے شامیانہ لگایا ہے، یہ سبزہ، یہ بلڈنگ کسی نے بنائی ہے۔ کون ہے جس نے آسمان کھڑا کر دیا؟ کون ہے جس نے ہواؤں کو چلا دیا؟ کون ہے جس نے سورج کو آگ دے دی، چاند کو ٹھنڈک دے دی، تاروں کو حسن دے دیا، رات کو اندھیرا دیا، دن کو اجالا دیا؟ کون ہے جس نے پانی کو روانی دی، ہوا کو تندی دی، زمین کو ٹھہراؤ دیا، پتھر میں سختی رکھی، موم میں نرمی رکھی، شہد میں مٹھاس رکھی، نمک میں کڑواہٹ رکھی، سانپ کے منہ میں زہر رکھا، مکھی کے منہ میں شہد رکھا، مشک، ہرن کے نافے میں مشک رکھا، گائے کے تھن میں دودھ رکھا، پتے کے اندر سے پھل نکالا، میٹھا بھی ہے، نمکین بھی ہے، کڑوا بھی ہے، ترش بھی ہے، قاشے بھی ہیں، پھانکیں بھی ہیں، دانہ بھی ہے، چھلکا بھی ہے، کور بھی ہے، رنگ بھی ہے، روپ بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، ذائقہ بھی ہے۔ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے کہ اس اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمان اللہ نے بنایا، والارض بعد ذلك دحاها، ارے بھائی یہاں سے ہٹ جاؤ سامنے سے، تم بچیوں کے سامنے آ گیا۔ والارض بعد ذلك دحاها، زمین کا فرش بچھایا میرے اللہ نے، والجبال ارساها، پہاڑ گاڑے میرے اللہ نے، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی چارہ نکالا میرے اللہ نے، انا صببنا الماء صبا، بارش برسائی میرے اللہ نے، ثم شققنا الارض شقا، زمین کو پھاڑا میرے اللہ نے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھل پھول غلے نکالے میرے اللہ نے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، مجھے ماں کے پیٹ سے نکالا میرے اللہ نے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے بنایا مجھے میرے اللہ نے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، مٹی سے غذا کو نطفہ بنایا میرے اللہ نے، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اسے جونک بنایا میرے اللہ نے،
فخلقنا العلقۃ مضغہ، اسے لوتھڑا بنایا میرے اللہ نے، فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیوں کو پرویا میرے اللہ نے، فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت چڑھایا میرے اللہ نے، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل دی ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں میرے اللہ نے، الم نجعل لہ عینین، مجھے آنکھیں دی میرے اللہ نے، ولسانا، زبان دی میرے اللہ نے، وشفتین، مجھے 2 ہونٹ دیے میرے اللہ نے۔ یہ سب کچھ کرنے والا کاریگر وہ ایک اللہ ہے۔ بچوں، پہلا علم ہے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ ہاں، ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، آئندہ بھی ہوگا، کچھ نہیں، آپ پہ ہی ہے، آپ پہ ہی ہے، آپ پہ ہی ہے۔ یہ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ شیطان کی طاقت ہے، وہ اپنی طاقت سے اپنی دعوت دیتا ہے، تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ لیکن میرے بھائی اللہ، میں قرآن پہلے بیان کر رہا تھا، اب آپ کو اپنے اقبال کی سناؤں۔ اقبال کو بھی پڑھا کرو، پر اب تو تمہاری اردو ہی ایسی کمزور ہو گئی۔ حد اونچائی 11 فٹ، ٹھیک ہے؟ تو میری اپنی بھتیجی وہ اماں سے کہتی، اماں یہ حدا ونچائی 11 فٹ کیا ہوتا ہے؟ حدا ونچائی، حد اونچائی 11 فٹ، حدا ونچائی۔ ان کو اب اقبال کہاں سے سمجھ میں آئے؟ ماں نے ایسا شاعر جنا ہے کہ نہ عربی میں، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، نہ انگلش۔ عربی، فارسی، اردو کو تو میں نے پڑھا ہے، انگلش بھی پڑھی اللہ کے فضل سے، وہ اب بھول گیا ہوں۔ تو میرا رب کہتا ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها۔ اے الہم، اللہ کون ہے جس نے زمین آسمان کو بنایا؟ کون ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا؟ کون ہے جس نے درخت، پھل پھول، غلے اگائے؟ اب بھی کہتے ہو اللہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، اب بھی کہتے ہو اللہ کے علاوہ یہ نیچر ہے، نیچر۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار بنایا؟ وجعل خلالہا انہارا، کس نے دریا بہائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے کڑوے کو کس نے جدا جدا کیا؟ اے الہم اللہ، اب بھی کہتے ہو اللہ نہیں ہے؟ اس کو میرا شاعر کہتا ہے، میں اقبال کو ہمیشہ میرا شاعر کہتا ہوں۔ میرا شاعر کہتا ہے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ کہ دنیا میں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوہا پڑے پڑے 1 کروڑ سال کے بعد اچانک تلوار میں تبدیل ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کوئی ماں کے پیٹ سے حلوائی نہیں بنتا، حلوائی کی دکان پہ بیٹھ کے حلوائی بنتا ہے۔ مولانا روم ایک بہت بڑا نام ہے، یہ فلسفی تھے، فلسفے کے بڑے ماہر تھے، اور فلسفہ تکبر پیدا کرتا ہے جو کہ اللہ سے ہٹا دیتا ہے، تو ان کے علم کا غلغلہ تھا۔ پھر وہ ان کا رخ بدلا، شمس تبریز ان کی زندگی میں داخل ہوئے، ایک اللہ کے ولی، ایک صوفیاء کے بڑے سردار، دونوں پیر مرید ایک ہی جگہ ہیں۔ پونیا میں گیا تھا، دونوں کے مزار پر اسپیشل حاضری دینے گیا تھا، تو ان کے فلسفے کی دھوم تھی، اور ان کا درس ایسے تھا جیسے آپ بچے بیٹھے ہوئے ہو ایسے، اور سامنے کتابوں کا ڈھیر ہوتا تھا، مسجد کا حوض ساتھ تھا، اور وہ درس دے رہے ہیں۔ اتنے میں شمس تبریز آتے ہیں، دیہاتی پگڑی، ننگے پاؤں، دیہاتی چولا، تو بڑے بھول پن سے امام مولانا روم سے پوچھتے ہیں، این چیز یہ کیا ہے؟ کتابیں پڑھیں، یہ کیا ہے؟ تو انہیں یوں دیکھا، جاہل، ان پڑھ، کہیں آس کہ تو نمی دانی، ارے بھائی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابیں ایسے طریقے سے ان کو یوں دھکا دیا، ساری کتابیں پانی میں جا گریں۔ وہ تیرا بیڑا تر جاؤ نا مرادہ، مروا گتی ہے میں، اب کوئی پریس تو ہے نہیں کہ نکلوں، اب میرے ہاتھ کی لکھی کتابیں تو انہیں برباد کر دیں۔ وہ پہلے ان کی گالیاں سنتے رہے، پھر ایک دم پانی میں چھلانگ لگائی اور یوں کتاب نکالیں، خشک باہر رکھ دے،
پھر نکالیں اور خشک باہر رکھ دیں، پھر نکالیں اور خشک، ساری کتابیں ایک پانی کے قطرے نے مس نہیں کیا، چھوا نہیں، خشک گرد اڑ رہی تھی، اور سامنے رکھ دیں تو مولانا روم کہنے گئے این چیز یہ کیا ہے؟ کہا این اس کہ تو نمیدہ نہیں، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ پھر مولوی روم مولانا روم بنے، پھر آج ان کی مثنوی مولانا روم وہ علم ہے جو آج تک کوئی ایسا لکھ نہیں سکا تزکیے پر، تصوف پر۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ میرا بنانے والا اللہ ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ موت کیوں دیتا ہے؟ یہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم آپ اس علم سے، ابھی مر گیا بیچارہ اسٹیفن ہاکنگ، جو اس نتیجے پر پہنچا جو پہلے نیوٹن نے کہا تھا کہ 4 فورسز اس کائنات کو کنٹرول کرتی ہیں، پھر عبدالسلام ہمارا پاکستانی اور 2 امریکن تھے، انہوں نے اس کو غلط کر کے ثابت کیا کہ 3 فورسز کنٹرول کرتی ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے یہ ثابت کیا کہ صرف ایک فورس اس کو کنٹرول کر رہی ہے کائنات کو۔ تو اس سے پوچھا گیا کیا وہ گاڈ ہے؟ کہ نہیں، کیونکہ وہ صرف اپنی عقل پہ کھڑا تھا، اسے قرآن کا پتہ نہیں تھا، اسے نبوت کا پتہ نہیں تھا، تو اسی میں گم ہو کے بیچارہ مر گیا کہ نہیں، پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی، اگر گاڈ کا تصور ہے تو پھر سائنس رک جائے گی۔ تو یہ انسانی عقل بس اتنا ہی سوچ سکتی ہے، اس سے آگے انسانی عقل کی نہ کوئی پہنچ ہے نہ پرواز ہے، وہ اتنا ہی ہے جتنا اس نے بتایا۔ میرے نبی کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے کائنات کا علم ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ علم آتا ہے دیکھنے سے، علم آتا ہے سننے سے، علم آتا ہے پڑھنے سے۔ دیکھا نا، تو تم ایک کتاب پڑھو تو دوسری نہیں پڑھ سکتے ہو، 2 کتابیں اکٹھی رکھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو، آگے دیکھو پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہو، ادھر دیکھا یہ نہیں نظر آ رہی، انہیں دیکھا تم نہیں نظر آ رہے۔ میرے نبی کی نظر کیسی تھی، آنکھ کیسی تھی؟ اللہ اکبر، نماز پڑھائی، سلام پھیرا، کہ کیوں میرے رکوع سے پہلے رکوع کرتے ہو، کیوں میرے سجدے سے پہلے سجدہ کرتے ہو؟ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ میرے نبی صرف آگے نہیں تھے۔ اور ایک دم چھوٹی جی گل ہے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوئے، تو آپ نے چلنا شروع کیا، مصلی پہ چلنا شروع کیا، اور دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ محراب ہماری مسجد میں نا محراب ہوتا ہے، اور مینار، یہ میرے نبی کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز پہلی ہستی ہیں جنہوں نے محراب بنوایا اور مینار بنوایا، اور اب کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، دیوار کے ساتھ لگ گئے، پھر یوں پیچھے آنا شروع ہوئے اور مصلی کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ تو اب پہلی صف والے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی چکر ہے، پہلے تک کبھی ہویا نہیں۔ سلام پھیرا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے تو پہلے کبھی آپ کو ایسا کرتے دیکھا نہیں۔ تو میں جب یہاں اوپر دیکھتا ہوں تو میرا گوتا اے یا جاندہ پتہ نہیں ہوتے کی ہے، ٹھیک؟ اس چھوٹے سے پردے نے میری آنکھوں کو روک دیا ہے، آگے دیکھنا چاہتا ہوں تو لٹکا ہوا پردہ اس نے میری آنکھوں کو روک دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان پر۔ اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے، آج کی اسٹرونومی اس کو کتنا کچھ کھول چکی ہے۔ ہم کہا مجھے جنت نظر آئی، میں نے آگے بڑھنا شروع کیا، آگے گیا تو جنت کے پھل جھکے ہوئے باہر ایسے لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے، انگوروں کے گچھے، تو میں ان کے قریب ہو گیا۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ وہ انگور کا گچھا ہے کتنا بڑا؟ آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتے 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 نہ ادھر جائے نہ ادھر، نہ بیٹھے نہ سستائے، تو 1 مہینہ اڑنے کے بعد انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے ڈول بنایا؟ تیری ماں کو کہا ہو ڈول بنا؟ کہا جی ہاں۔ کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ وہ بڑی سادے میں کہنے لگا یا رسول اللہ وہ تو مینو تو میری بیوی نو تو ہکو ہی کافی ہو جائے گا۔ آپ نے کہا بیوی دا فکر نہ کر، تیری ساری جنت نو کافی ہو جائے گا، تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ میں جنت کو دیکھ رہا تھا تو میں آگے ہوتے 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 دیوار تک چلا گیا، اور پھر
مجھے جہنم نظر آئی، تو جہنم بھی آسمانوں میں پتہ نہیں کہاں پر ہے، تو میں اس کو دیکھتے کہ مجھے ڈر لگا، اور اس کی آگ اور اس کے شعلے، تو میں ہٹتے 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 کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ جس کی اتنی طاقتور آنکھ ہو، اس کا علم کیا ہوگا۔